Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 7th. It is our 12th lecture on science class 7th, and our topic is impurities of water کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا آنسر ہے جس کے وجہ سے جو ہے پانی جو ہے امپیور ہو جاتا ہے، اس کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے. تو واٹر پولوشن ہے، پانی کی آلودگی ہے، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اور ایڈیشن آف دا ہارمفل سبسٹانسز انٹو واٹر از کالڈ واٹر پولوشنز. مقصد ہے کہ وہ سبسٹانسز جو ہے لیونگ آرگنزم کے لیے ہارمفل ہو گئے، وہ مکس ہو جاتے ہیں پانی میں، اور اس طرح پانی آلودہ ہو جاتا ہے. اب وہ اس کو آلودہ کرنے کے لیے جو ہے جو عناصر ہوتے ہیں جنہیں ہم پلیوٹینٹس کا نام دیتے ہیں، تو ہارمفل اینڈ انوانٹیڈ سبسٹانس ان واٹر آر کالڈ پلیوٹینٹس. پلیوٹینٹس جو ہے ایسے عناصر ہوتے ہیں جو پانی کو آلودہ کرتے ہیں، اور جس میں ہارمفل جو ہے اینڈ انوانٹیڈ سبسٹانسز، اس میں کون کون سے ہوں گے؟ بیکٹیریا، وائرس، ادر آرگنزمز ہو سکتے ہیں، ایسڈ سالٹ ہو سکتا ہے، سالٹ ہو سکتا ہے، انکریز دا گروتھ آف دا ایلجی اینڈ بلاک دا سن لائٹ. اسی طرح جو ہے آئل، پلاسٹک اینڈ پیسٹیسائڈز بھی واٹر کو آلودہ کر سکتی ہیں. ایکویٹک، کون سی لائف کو ایکویٹک جو ہے یہ آلودہ کریں گی یا نقصان دیں گی؟ وہ ایکویٹک لائف ہے، مقصد آبی زندگی ہے. اینیملز اینڈ پلانٹس، اینیملز بھی ہیں، پلانٹس بھی ہیں، یہ ان کے لیے ہارمفل ہو جاتے ہیں. یہ آئل، پلاسٹک جو ہے جہازوں میں جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تیل کی، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتا ہے، تو اس میں سے بعض کا تیل جو ہے وہ سمندر میں بہہ جاتا ہے، تو ایکویٹک لائف کے لیے وہ بہت نقصان دہ. اس کے علاوہ شاپرز بیگز وغیرہ لوگ جو ہے جب پکنک کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ڈال دیتے ہیں، تو وہ جو ہے بھی جو ہے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے لیونگ آرگنزمز کے لیے. اینڈ پیسٹیسائڈ اور ادویات بھی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نقصان دہ ہوتی ہیں. تو اس طرح پانی کو یہ آلودہ کرتی ہیں، اور وہ پانی جب اینیملز اینڈ پلانٹس یوز کرتے ہیں، ایریگیشن ہوتی ہے ان کی، تو پھر وہ جو ہے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. پلانٹس ان واٹر جو ہے جب ایل جی آ جائے گی تو صاف ظاہر ہے اس پر جو ہے سورج کی روشنی یا آکسیجن جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی. اس طرح کین ناٹ میک فوڈ، وہ اپنی خوراک نہیں جو ہے بنا پائیں گے. تو یہ امپیورٹیز ہیں واٹر کی، جو پانی کو آلودہ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. اس کے بعد سورسز آف دا واٹر پولوشن، یہ سورسز ہیں کون کون سے؟ اس میں سب سے پہلے جو نمبر پہ لکھا ہوا ہیومن ویسٹ ہے. تو میں بتاتا چلوں کہ دیر آر میجر سورسز آف دا واٹر پولوشن آر ہیومن ویسٹ ہے، انڈسٹریل ویسٹ ہے، اینڈ کیمیکل رن آف. جو کیمیکلز فیکٹریوں سے نکلتے ہیں تو وہ جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اب ہیومن ویسٹ جو ہے، ایک تو جو ہے سیویجز کا پانی ہے، وہ نہروں میں ان ٹریٹ کیے ہوئے ڈال دیا جاتا ہے. اب یہ سیویجز کا پانی جو ہے کن کیمیکلز پر، کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، وہ میرے نیچے لکھے ہوئے. فیٹس ہیں، ٹوائلٹ ویسٹ ہے، فوڈ پارٹیکلز ہیں، ڈٹرجنٹس ہیں، ہارمفل بیکٹیریا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیویجز کے ذریعے دریاؤں میں یا نہروں میں ڈال دی جاتی ہیں، اور وہ دریاؤں تک پہنچ جاتا ہے. اس طرح پانی وہ آلودہ ہو جاتا ہے. کازز ڈیزیزز اینڈ ڈسٹرائے ایکویٹک لائف. ایک تو بیماریوں کا موجب بنتی ہے، اور دوسرا ایکویٹک لائف کو جو ہے آبی زندگی کو متاثر کرتی ہے. ہوتا یوں ہے کہ یا تو یہ ایکویٹک لائف مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے، یا پھر وہ اس کو یوز کرتے ہیں، اگر ان میں امیونٹی بہت زیادہ ہے تو ڈیزیز کے خلاف، تو وہ زندہ رہ جاتے ہیں، لیکن وہ زہر تو ان میں آ جاتا ہے. جب ان کو انسان یوز کرتا ہے یا کسی اور چیز کو اس کو یوز کرایا جاتا ہے، تو پلانٹس کی مثال بتا رہا ہوں، تو وہ پھر جو ہے وہ پانی یا وہ ایکویٹک جو جاندار ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے اپنے کھانے کے لیے، تو وہ بیماری جو ان ایکویٹک لائف میں ہو چکی ہوتی ہے، جانداروں میں ہو چکی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری پھر انسان تک پہنچ جاتی ہے، اور انسان جو ہے بہت زیادہ خسارے میں رہتا ہے.
اس کے بعد انڈسٹریل ویسٹ ہے. انڈسٹریل ویسٹ ٹاکسک کیمیکلز ہیں جس ریور اور کینال میں بغیر ٹریٹ کیے ڈال دیا جاتا ہے. اور اسموک اینڈ ٹاکسک گیسز کاز ایسڈ رین کا جو بنتے ہیں جس میں نیٹرک ایسڈ اور سلفر ایسڈ جو ہے جیسے یہ نائٹروجن ملتی ہے ان کے اس بارش کے پانی کے ساتھ تو یہ نیٹرک ایسڈ اور سلفورک ایسڈ کی شکل میں آ جاتے ہیں اور جو کہ فصلوں کے لیے اور زمین کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ڈسٹرائے ایکویٹک لائف ہے انڈسٹریل ویسٹ سے, تو اس میں فش ہے اینڈ پلانٹس ہے جو بھی ایکویٹک لائف میں ہیں جو پانی میں موجود ہیں یہ ساری چیزیں, تو ان کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے فرٹیلائزرز ہیں, فرٹیلائزرز بھی جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں. ڈسٹرائے ایکویٹک پلانٹس اینڈ اینیمل لائف, جو ایکویٹک لائف ہے فرٹیلائزر اگر آپ اس کو حد سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ زہر جو ہے اس پانی میں پھیل جاتا ہے اور اس کو وہ جو پلانٹس ہیں اس پانی سے ایریگیشن کر رہے ہیں یا اینیمل جو اس پانی کو یوز کر رہے ہیں تو اس طرح جو ہے کھادوں کا زیادہ استعمال جو زہر ثابت ہوتا ہے اور وہ جو ہے پلانٹس اینڈ اینیمل دونوں کے لیے نقصان دہ ہے اور ان کی زندگی کو یا ان کی لائف کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے. یہ سورسز ہو گیا جی جو ہیومن ویسٹ کی شکل میں میں نے جو ہے بتایا اور انڈسٹریل ویسٹ کی شکل میں میں نے بتایا اور فرٹیلائزرز کی شکل میں بتایا. اب اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے اب کلیننگ آف واٹر ہے. واٹر کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے کہ جو ہے وہ کون سے طریقے ہیں جس سے ہم پانی کو پیور حالت میں لے جا سکتے ہیں. اب دیکھیں دا پروسیس آف دا ریموونگ امپیورٹیز فرام واٹر از کالڈ پیوریفیکیشن آف واٹر. دا پروسیس میں نے یہاں لکھا ہے پیوریفیکیشن آف دا واٹر. دا پروسیس آف دا ریموونگ امپیورٹیز فرام واٹر از کالڈ پیوریفیکیشن آف واٹر. اب اس میں کون کون سے میتھڈ استعمال ہوتے ہیں جس سے ہم پانی کو صاف کر سکتے ہیں, تو بائی فلٹریشن ہے اور بائی بوائلنگ ہے, کلورینیشن کے ذریعے ہے, یوز آف دا پوٹاش ایلم ہے, تو اس کے علاوہ جو ہے ڈسٹیلیشن ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو پانی کو صاف کرنے کے طریقے ہیں اور ان کو ہم آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے فلٹریشن کے ذریعے جو ہے اس میں فلٹر پیپر کا استعمال کیا جاتا ہے. پیوریفائی واٹر آن اے اسمال اسکیل, چھوٹے اسکیل پر پانی کو صاف کرنے کا یہ طریقہ ہے. یوز فلٹر پیپر ٹو کلین دا واٹر. سسپینڈڈ پارٹیکلز اینڈ انسولوبل سالٹ لیفٹ آن دا فلٹر پیپر, جو فلٹر پیپر پہ رہ جاتے ہیں اس کو ہم ریزیڈیو کہتے ہیں اور جو اس سے چھن کر آگے چلے جاتے ہیں ان کو ہم جو ہے فلٹریٹ دیتے ہیں, فلٹریٹ کا نام دیتے ہیں, اور اس طرح پھر اس پانی کو آپ ابال کر یوز کر سکتے ہیں فلٹر پیپر کے ذریعے. اور فلٹریٹ ایسا سبسٹانس ہوتا ہے وچ کین پاس تھرو دا فلٹر پیپر از کالڈ فلٹریٹ. اس کے بعد بوائلنگ ہے نمبر 2 پہ. پانی کو ابال کر بہت سارے جرم جو ہے وہ مر جاتے ہیں اور اس کو نتھار کر جو ہے پھر آپ اس پانی کو جو ہے یوز میں لا سکتے ہیں. تو boil the water to purify. Bacteria and other organisms are killed on boiling water for 15 to 30 minutes. 15 سے 20 منٹ تک جو ہے 30 منٹ تک جو ہے جب پانی کو ابالا جاتا ہے تو اس میں بہت سے بیکٹیریا اور دوسرے آرگنزم مر جاتے ہیں, اور اس پانی کو ٹھنڈا ہونے دیں. جو اس میں کثافتیں ہوں گی, امپیورٹیز ہوں گی, وہ نیچے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. اس کے بعد اس پانی کو نتھار کر آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آگے ہے کلورینیشن. اس میں جو ہے کلورین ہے. کلورین بیسیکلی ایک زہریلی گیس ہے, لیکن اس کا استعمال جو ہے پانی کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ کلورینیشن کی وجہ سے جو ہے جو اس میں موجود جرمز ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. اسمال کوانٹٹی آف دا کلورین از یوز ٹو پیوریفائی واٹر. بلیچنگ پاؤڈر کے طور پر بلیچ جو ہے استعمال کرتے ہیں, تو اس طرح جو ہے وہ پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے. اس سے اگلا جو پروسیس ہے وہ ہے ہمارے پاس جو ہے ڈسٹیلیشن ہے, اور ڈسٹیلیشن میں جو ہے ہم نے ڈسٹیلیشن جو ہے پروسیس ان وچ فرسٹ واٹر بوائلڈ
ٹو چینج انٹو واٹر ویپرز میں ہم چینج کرتے ہیں. دین واٹر دین کنڈینسڈ دا واٹر ویپرز انٹو اسٹیم. اسٹیم میں جب یہ کنڈینس ہو جاتا ہے, جب اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ واٹر کی شکل میں آ جاتا ہے. تو یہ طریقہ ڈسٹلیشن کا. فرسٹ آف آل اس کو واٹر ویپرز میں چینج کریں گے, واٹر ویپر سے جب اس کو کنڈینس کریں گے, ٹھنڈا کریں گے, تو پھر دوبارہ وہ پانی میں آ جائے گا. تو یہ جو ہے پیور ترین واٹر ہوتا ہے, اور اس کو آپ پھر یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے یوز آف دا پوٹاش. پوٹاش ایلم ہے, پھٹکڑی سے کہا جاتا ہے. وین وی ایڈ پوٹاش ایلم ٹو دا واٹر ٹو پیوریفائڈ سینڈ, کلے اینڈ ادر سسپینڈیڈ امپیورٹیز آف دا واٹر ول سیٹل ڈاؤن. اس میں ریت ہے, کلے مٹی ہے, یا دوسرے جو امپیورٹیز ہیں وہ نیچے اس کی تہہ میں بیٹھ جائیں گے, اور اس پانی کو نتھار کر یوز کیا جا سکتا ہے. تو جو ہے یہ طریقہ جو دکھایا گیا ہے, یہ تو جو ہے اس کا ہے کیا کہتے ہیں ڈسٹلیشن کا کے لیے ڈائیگرام بنائی گئی ہے, کہ آپ سب سے پہلے اس کو واٹر ویپرز میں لے آ رہے ہیں. واٹر ویپرز میں جو ہے یہ آپ کے پاس پانی ہے, ڈسٹلیشن فلاسک ہے, اس کو گرم کر رہے ہیں. اس کے بعد اس فلاسک سے جو واٹر آؤٹ جو ہے, اور جو اس کے بعد کنڈینس کر رہے ہیں آپ اس کو. جب کنڈینس کا ٹھنڈا کریں گے دوبارہ پانی یہ کولڈ واٹر میں آ جائے گا, اور اس طرح جو ہے وہ پانی کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو یوز آف پوٹاش ایلم ہو گیا, ڈسٹلیشن ہو گیا. اور پانی کا استعمال جو ہے کہاں کہاں کرتے ہیں ہم, تو یوز آف دا واٹر ان ہومز میں. ہومز میں کس لیے استعمال ہوتا ہے, صاف ظاہر ہے ہومز میں نہانے کے لیے, دھونے کے لیے, اور جو ہے یوز واشنگ ہے, کلیننگ ہے, برشنگ ہے, دا ٹیتھ ہے, برشنگ دا ٹیتھ ہے, اور فلشنگ کے لیے دا ٹوائلٹ ہے, کوکنگ اینڈ ڈرنکنگ کے لیے جو ہے پیپل یوز موسٹ آف دا واٹر ان دیئر کچنس اینڈ باتھ رومس میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ پانی کا استعمال ان ہومز ہو گیا. ان ایگریکلچر ایریگیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 88% آف دا فریش واٹر, جتنا بھی فریش واٹر ہے اس میں سے 88%, 1% فریش واٹر ہے, جس میں سے آور فارمر یوز 88% آف دا آور فریش واٹر ان فیلڈز ٹو گرو کراپس اینڈ ویجیٹیبلز میں اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے. ایز اے سورس آف انرجی جو ہے تھرمل پاور جو ہوتے ہیں وہاں پر پانی کو ہی یوز کیا جاتا ہے. اس کو جو ہے اس میں چینج کیا جاتا ہے, پہلے جو ہے ہیٹ میں, بھاپ میں چینج کیا جاتا ہے, اور بھاپ سے جو ہے ٹربائن وغیرہ چلائے جاتے ہیں. تو ایز اے سورس آف انرجی ہائیڈرو الیکٹرسٹی جو ہے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ان انڈسٹریز جو کیا اس میں جو ہے انڈسٹریز میں جو ہے بیورج جو بوتلیں وغیرہ ہیں, اینڈ فوڈ انڈسٹریز اور خوراک کی انڈسٹریز میں یوز واٹر ایز اے را میٹیریل, خام مال کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں. واش اینڈ کلین میٹل سرفیسز کو جو ہے بھی جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور کولنگ پروسیس ماڈریٹ کرنے, بڑی بڑی فیکٹریوں میں جو ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے, تاکہ اس میں جو ان کی مشینری ہے وہ گرم نہ ہو جائے. اسے کولنگ پروسیس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال جو ہے کر سکتے ہیں. تو یوزز آف دا واٹر تھا. اب آخر میں جو ہے اس کا ہوم ورک ہے. تو ہوم ورک ہے واٹ از ڈسٹلیشن. آپ نے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. رائٹ یوزز آف دا واٹر ان انڈسٹریز میں جو ہے کہاں کہاں پانی یوز ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے. واٹ از کلورینیشن کا پروسیس لکھنا ہے. واٹ از ایسڈ رین کیا ہوتی ہے, اور واٹ از واٹر پولیوشن, اور پانی کی آلودگی سے کیا مراد ہے. یہ 5 سوال ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگ سوال یاد بھی کریں گے اور ہوم ورک بھی لکھیں گے, اور فرائیڈے کو یہ ہوم ورک آپ جمع کرائیں گے. جو پچھلا ہوم ورک اگر آپ دے چکے ہیں تو وہ فرائیڈے جو ہے 10 بجے تک جو ہے آپ یہ ہوم ورک وہاں اسکول سے کلیکٹ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر رہے. اللہ حافظ.